غلطی کرنے والے سب ایک معیار کے نہیں ہوتے. ایک طرف مرد ہے تو دوسری طرف خاتون ہے، ایک طرف جوان ہے تو دوسری طرف بوڑھا ہے، ایک طرف بچہ ہے تو ایک طرف مراہقین ہے. تو لہذا سب کو ایک رسی سے ہانکنا یا ایک طریقے سے اصلاح کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی طریقہ نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ جو عاطفیت اختیار کی، خواتین کے ساتھ جو انوثیت اختیار کی، اور اسی طرح اللہ کے نبی نے بزرگوں کی اصلاح میں جو ان کے ادب و احترام کا خیال کیا، اور جوانوں کے ساتھ ان کے جوش کا خیال کر کے جو اللہ کے نبی نے اصلاح کی. اگر کوئی آدمی ویسے اصلاح کرتا ہے جیسے اللہ کے نبی ابن اللطیبیہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا، جب لے کر آئے تو اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ آپ کا ہے یہ میرا ہے، ھذا اہدی لی، یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں کو مال لانے کے لیے بھیجتے ہیں تو کیا ہو گیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا، یہ مجھے ہدیہ دیا گیا. کیوں نہ بہتر ہوتا کہ ایسے لوگ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ جاتے اور دیکھتے کہ ان کے پاس یہ مال آتا کہ نہیں آتا. ایک عورت فاطمہ چوری کر لی. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی یا حدود کے مسئلے میں کسی کو بخشا نہیں جاتا. حضرت مصطح بن اساسہ، اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ اگر اللہ کے لیے مال دیتے تو اب بھی دو، تم نے مال کیوں روکا؟ لہذا اللہ کے نبی نے حضرت مصطح بن اساسہ پر مال جاری کرنے کے لیے ابوبکر کو کہا، تو دوسری طرف اللہ کے نبی نے حضرت مصطح بن اساسہ کو کوڑے بھی مارے کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا تھا. ایک بدری صحابی قدامہ بن مظعون رضی اللہ عنہ شراب پی لیا، حضرت عمر نے ان کو بھی کوڑے مارے تھے. بدری تھے لیکن شراب پی، اللہ کا حد تھی تو اللہ کے حد میں کسی کو معاف نہیں کیا جاتا. حامد و مصلی اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وخلق الانسان ضعیفا. معزز و مکرم اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور سامعین عظام، عنوان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں کی اصلاح کیسے کرتے تھے. برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے علماء کی مجلس ہے اور اکثر اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے اور یہ انسان کی کمزوری فطری ہے. لہذا جب ایک انسان فطری طور پر کمزور ہوتا ہے تو بہت ساری غلطیوں کو کرتا ہے. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ ہم نے انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا ہے. اور ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مومن کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو بھی انسان ہے اگر اس سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ان غلطیوں کی وہ اصلاح کر کے توبہ بھی کرتا ہے تو اللہ کو ایسے لوگ زیادہ پسند ہیں. کل بنی آدم خطا، کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر اللہ کو وہ پسند ہے جو غلطیاں کرنے کے بعد اس کی اصلاح کر لیتے ہیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بتایا کہ یہ غلطی کرنا اور غلطی کرنے کے بعد توبہ کرنا یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اگر تم غلطیاں نہ کرو اور اس کے بعد توبہ نہ کرو تو قریب ہے کہ اللہ تمہیں یہاں سے لے جائے اور ایک ایسی قوم کو لے آئے جو غلطیاں بھی کریں گی اور بعد میں اللہ سے توبہ بھی کریں گی. برادران اسلام، غلطی کہتے کسے ہیں؟ ہر وہ کام جو صحیح کے مخالف ہو، جو ثواب کے مخالف ہو، اس کو غلطی کہا جاتا ہے. اب دیکھیں کہ لفظ خطا، غلطی، لفظ خطا جب عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے تو اس لفظ کا استعمال قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر کیا ہے. جسے قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کہ کوئی مومن کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا مگر غلطی سے، خطا سے. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ تم اپنے اولاد کو رزق کے ڈر سے قتل مت کرو. اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کانا خطأً کبیرہ، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے. برادران الاسلام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمیں غلطیوں کی اصلاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنا، لوگوں کے مصالح کو دیکھنا، لوگوں کی حرکتوں پر، ان کے تصرفات پر نگاہ رکھنا کیا ہمارے لیے ضروری ہے؟ یا ہم یہ کہیں کہ ہر انسان اپنی غلطی کا مالک ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخرى،
کوئی کسی کی غلطی نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا جرم اپنے سر نہیں لے گا، لہذا ہر کسی انسان کو اس کے حوالے چھوڑ دیا جائے۔ برادران اسلام، آپ جانتے ہیں کہ اس دین کو دین اسلام اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ دین النصیحہ ہے۔ الدین النصیحہ، دین کا نام ہی نصیحت ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی اس طرح کا تصور ذہن میں رکھے کہ اگر وہ غلطی کر رہا ہے تو اس کی سزا وہ پائے گا، تو کہیں نہ کہیں ایسے انسان کا دین ہی کمزور ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جسے عربی کے اندر کہا جاتا الحسبہ، کہ آپ نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، ایک مومن کی، ایک مسلمان کی اور خصوصی طور پر علماء اکرام کی واجب ذمہ داری قرار دیا ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے تو سب سے پہلے بات جان لے کہ وہ دین کو قائم کر رہا ہے، اور دوسری اہم چیز کہ اگر کوئی غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر بہت ساری غلطیوں کی اصلاح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو لہذا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں کی اصلاح کرتے تھے، اگر اس کام کو ہم بھی انجام دیں تو ہم متبع سنت ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ فلاں آدمی نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، علماء اکرام کو کیا ضرورت ہے کہ لوگوں کے تصرفات پر نظر رکھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ لوگوں کے تصرفات پر نظر رکھتے تھے کہ کون آیا، کون گیا، کس نے کیا غلطی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو جانتے تھے اور سمجھتے تھے۔ تو لہذا جان لیں کہ ایک داعی، ایک مربی کے ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر کیا چل رہا ہے، لوگ کس قسم کے گناہوں میں ملوث ہیں، اس کی جانکاری رکھنا ضروری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کو امت الدعوہ کہا گیا، ہمارا کام ہی یہ ہے، اللہ نے ہمیں برپا اس لیے کیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ غلطیوں کی اصلاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح غلطیوں کی اصلاح کی ہے اسی طرح ہمیں بھی کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ بہت سارے وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جو دنیا میں لوگ غلطی کرتے ہیں، غلطی کرنے والے سب ایک معیار کے نہیں ہوتے۔ ایک طرف مرد ہے تو دوسری طرف خاتون ہے، ایک طرف جوان ہے تو دوسری طرف بوڑھا ہے، ایک طرف بچہ ہے تو ایک طرف مراہقین ہے۔ تو لہذا سب کو ایک رسی سے ہانکنا یا ایک طریقے سے اصلاح کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی طریقہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ جو عاطفیت اختیار کی، خواتین کے ساتھ جو انوثیت اختیار کی، اور اسی طرح اللہ کے نبی نے بزرگوں کی اصلاح میں جو ان کے ادب و احترام کا خیال کیا اور جوانوں کے ساتھ ان کے جوش کا خیال کر کے جو اللہ کے نبی نے اصلاح کی، اگر کوئی آدمی ویسے اصلاح کرتا ہے جیسے اللہ کے نبی نے اصلاح کی تھی تبھی جا کر وہ اصلاح کارگر ہوتی ہے۔ اصلاح کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے بھی ضروری ہے کہ خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اسلوب کو اختیار کیا۔ قرآن جب پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہونے والی چند چیزوں کی اصلاح فرمائی۔ آیت بڑی مشہور ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم سے چہرہ پھیر لیتے ہیں، اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آتی ہے تو اللہ آپ کی اصلاح کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنا منہ پھیرا؟ اللہ نے آپ کی اصلاح فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اصلاح فرماتے کہا کہ ما کان للنبی ان یکون لہ اسرى حتى یثخن فی الارض، کہ ابھی حکم نازل نہیں ہوا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کے فیصلے پر یا ان سے مشورے پر رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے قیدیوں کو آزاد کرنا یا مال لے کر آزاد کرنا طے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسئلے میں اصلاح فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے خود صحابہ سے صادر ہونے والی بہت ساری غلطیوں کی اصلاح فرمائی۔ اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ صحابہ غلطی کرتے تو اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرمائی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب یہ لوگ کسی تجارت کو، کھیل و تماشے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ممبر رسول پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اصلاح فرمائی۔ برادران الاسلام، غلطیوں کی اصلاح میں ضروری ہے کہ ہم اس بات کی طرف نگاہ رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سے ایسے طریقے اپنائے تھے جن طریقوں کے ذریعے ایک انسان حقیقی طور پر اصلاح کا کام کر سکتا ہے۔ جیسے بنیاد میں بتایا گیا کہ غلطی کرنے والے بہت سارے ہیں،
ہر کسی کے درمیان کچھ فروق ہیں جسے عربی کے اندر فروق فردیہ کہا جاتا ہے. لہذا دیکھیں کہ ایک غلطی کرنے والا بسا اوقات جان بوجھ کر کرتا ہے, ایک غلطی کرنے والا انجانے میں کرتا ہے, کوئی جہالت کی بنیاد پر کرتا ہے, کوئی تمردن کرتا ہے. تو لہذا ہر کسی کی اصلاح اس کے نقطۂ نظر کے اعتبار سے ہونی چاہیے. حدیث بڑی مشہور ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت عباد بن شرحبیل رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں. مدینہ میں داخل ہوتے ہیں, بھوکے تھے, پیاسے تھے, اور مارے شدت کے انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ انہوں نے ایک انصاری کا باغ دیکھا اور اس میں کود گئے, اور وہاں جا کر جو کچھ انہیں میسر ہوا اسے اکھاڑا اور کھانے لگے, اور اسی طرح اپنے ساتھ جمع بھی کرنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد اس انصاری صحابی نے دیکھا کہ کوئی شخص میرے باغ میں داخل ہوا ہے, لہذا آئے, اسے ڈانٹا اور اس کے گود میں تھا جو سب چھینا اور چھین کر اسے وہاں سے بھگا دیا. اب وہ صحابی رسول سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. حضرت عباد بن شرحبیل آ کر کہتے ہیں, اے اللہ کے رسول, اس انصاری نے میرے ساتھ ایسا کیا. ظاہری طور پر کیا نظر آتا ہے کہ غلطی اس صحابی حضرت عباد کی تھی کہ بغیر اجازت وہ کسی کے باغ میں داخل کیسے ہوئے. اللہ کے نبی نے اس انصاری کو بلایا, اور بلا کر اللہ کے نبی نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اما علمت اذا کان جاہلا او اطعمت اذا کان جائعا. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جاہل تھے, انہیں پتا نہیں تھا کہ بغیر اجازت کے کسی کے پھل کو نہیں کھایا جاتا ہے. کیا تم نے انہیں سکھایا؟ یہ بھوکے تھے, کیا تم نے انہیں کھلایا؟ نہ تم نے انہیں جہالت کی بنیاد پر علم دیا, نہ بھوکے ہونے کے بعد تم نے انہیں کھلایا, بلکہ تم نے انہیں اور ان سے ان کا سامان چھینا. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلطیوں کی اصلاح کا کیسا عجیب نمونہ تھا. برادران اسلام, غلطیوں کی اصلاح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, جیسے کہ علماء اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلطیوں کی اصلاح کی ہے اسے دو طریقوں میں بانٹا. ایک تو قولی کہ اللہ کے نبی نے اپنی زبان کے ذریعے کس طرح غلطیوں کی اصلاح کی, اور دوسرا ہے فعلی کہ اللہ کے نبی نے اپنے کردار سے کس طرح غلطیوں کی اصلاح کی. اب وقت نہیں ہے, لہذا میں صرف قولی ان چیزوں کو ذکر کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کے ذریعے کس طرح غلطیوں کی اصلاح کی. سب سے پہلی چیز کہ جب کسی سے غلطی ہو جاتی, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین اسلوب تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کرنے والے پر ترکیز کرنے سے زیادہ غلطی پر ترکیز کرتے. یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا کون ہے, بوڑھا ہے, بزرگ ہے, ذمہ دار ہے یا عام انسان ہے. اللہ کے نبی غلطی پر فوکس کرتے اور غلطی پر تنبیہ کرتے, چاہے وہ انسان کوئی کیوں نہ ہوتا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے غلطی کی اصلاح کی کہ آپ غلطی سے ڈرایا کرتے تھے. حدیث مشہور ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیف وبی لا الہ الا اللہ اذا جاء به یوم القیامہ. اللہ کے نبی نے سیدھے حضرت اسامہ سے پوچھا کہ تم نے جو اتنی بڑی غلطی کی ہے, یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن کیا کرو گے جب وہ آدمی لا الہ الا اللہ کو لے کر تمہارے سامنے آئے گا. اللہ کے نبی نے نہ حضرت اسامہ سے کوئی لفظ کہا, بلکہ جو غلطی ان سے صادر ہوئی تھی اللہ کے نبی نے اس کی طرف ترکیز کی. اور یہی معاملہ اللہ کے نبی نے خالد بن ولید کے ساتھ کیا. حضرت خالد بن ولید سمجھ گئے کہ جب سامنے والوں نے سبعنا کہ ہم بے دین ہو گئے تو حضرت خالد نے سب کو قتل کرنے کا حکم دے دیا, جبکہ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ ہم جاہلیت سے اسلام کی طرف بے دین ہو گئے. حضرت خالد سمجھ نہ پائے, ایک بڑی جماعت کو قتل کر ڈالا. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا اللہم انی ابرؤ الیک مما صنع خالد, کہ اے اللہ جو خالد بن ولید نے کیا ہے میں اس سے پاک ہوں, میں اس سے باز ہوں. اللہ کے نبی نے کیا حضرت خالد بن ولید کو ڈانٹا. اللہ کے نبی نے بتایا کہ جو تم نے غلطی کی ہے یہ اتنی بڑی ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ غلطی کرنے والا کون ہے. تو لہذا یہ غلطی کے اصلاح کا ایک بہترین طریقہ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے فرمایا فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ, کہ اگر یہ نافرمان بن جائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے, میں پاک ہوں ان غلطیوں سے جسے تم ادا کرتے ہو. یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھتے تو اللہ کے نبی ہمیشہ غلطی پر تنبیہ کرتے, نہ کہ غلطی کرنے والے کو اس کے گناہ پر یا اس کے ساتھ برا معاملہ کرتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب یہ بھی تھا کہ صحابہ سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں, حضرت خالد سے بھی ہوئی, حضرت اسامہ سے بھی ہوئی, لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے انہیں جماعت سے الگ نہیں کیا.
اللہ کے نبی نے انہیں ذمہ داری سے نہیں ہٹایا، جیسے کہ حضرت خالد سے غلطی ہوئی لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے حنین کے وقت ان کو سردار بنایا، اور حضرت ابو بکر بھی اپنی زندگی کے بعد انہیں سردار بتاتے تھے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ غلطی ہو جانے سے کوئی آدمی ہمیشہ غلطی کرنے والا نہیں رہتا، غلطی وقت کی ہوتی ہے اور وقت ہوتی ہی وہ غلطی ہٹ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو دیکھا کہ مارے جلدی کے وضو کر رہے ہیں اور ان کی ایڑیاں چمک رہی ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا ویل للعقاب من النار۔ ایک عورت کو دیکھا کہ اس نے اپنے لڑکوں کو، اپنے بچوں کو سونے کے کنگن پہنائے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسرکی ان یصورک اللہ بہما یوم القیامت سوارین من نار۔ اللہ کے نبی نے اس خاتون سے کہا کہ تم نے اپنے لڑکوں کو، اپنے بچوں کو جو سونے کے کنگن پہنائے ہیں، یا بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لڑکیاں تھیں، اللہ کے نبی نے کہا کیا تم اس بات کو پسند کرو گی کہ اگر تم ان کی زکوٰۃ نہیں ادا کرو گی اللہ آگ کے کنگن ان کو قیامت کے دن پہنچائے، آگ کے کنگن اللہ ان کو پہنائے۔ تو دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں کی اصلاح میں ہمیشہ ترکیز یا تخویف غلطی پر کرتے، نہ کہ صاحب غلطی پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا طریقہ جو غلطیوں کی اصلاح میں اپنایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اصلاح کرتے تو آپ نام لینے سے بچا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کرنے والے کا نام لوگوں کے سامنے نہیں بتاتے تھے، کہیں اس کی گریہ آوازاری نہ ہو جائے، کہیں وہ شخص برا نہ مان جائے۔ بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ابن اللطیبیہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا۔ جب لے کر آئے تو اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ آپ کا ہے، یہ میرا ہے، ھذا اہدی لی، یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو مال لانے کے لیے بھیجتے ہیں تو کیا ہو گیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا، یہ مجھے ہدیہ دیا گیا۔ کیوں نہ بہتر ہوتا کہ ایسے لوگ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ جاتے اور دیکھتے کہ ان کے پاس یہ مال آتا کہ نہیں آتا۔ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ یہ کس نے کیا تھا، مگر کبھی بھی برسر اعلان ان کا نام نہیں لیا۔ ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ ایسا ایسا کرتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو دیکھا اور آپ بھی عین ہی جانتے تھے کہ یہ کون ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی جب اصلاح کرنے گئے تو اللہ کے نبی کہتے یا معشر المسلمین لا صلاۃ لمن لم یقم صلبہ فی الرکوع والسجود، اے مسلمان کی جماعت اس بات کو سن لو کہ اس انسان کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے جو رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں کرتا ہے۔ آپ کو پتا تھا کہ کس نے غلطی کی ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسے لوگوں کا نام برسر اعلان نہیں بتایا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی اصلاح بھی ہو جائے اور اصلاح کے ساتھ لوگوں کے دل بھی ٹوٹ جائے۔ تیسرا طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے غلطیوں کی اصلاح کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے اندر دیکھتے کہ ان کے اندر جو غلطیاں ہیں وہ اس اعتبار سے ہیں کہ ان کا تصور ہی غلط ہے، کہ ان کا تصور الگ ہے، چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ الگ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے تصور کو بدلنے کی کوشش کی۔ جیسے آج کے دور میں مادیت پرستی کا دور ہے، لہذا لوگوں کی نگاہیں مال کی طرف ہیں، جو اچھا سوٹ بوٹ پہنا ہوگا، جو اچھا لباس پہنا ہوگا اس کی بات مانی جاتی ہے، جو معمولی لباس میں ہوتا ہے اسے دھتکار دیا جاتا ہے، اسے معمولی سمجھا جاتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کر، اس کے گاڑی کو دیکھ کر اس طرح مادیت پرستی کی نگاہ بن گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کی نگاہ تھی، لوگوں کا تصور ایسا تھا۔ اللہ کے نبی دیکھتے کہ جس کا تصور غلط ہوتا اللہ کے نبی اس کے تصور کو بدلنے کی کوشش کرتے۔ مثال دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی کا گزر ہوا، اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ ما تقولون فی ھذا، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ لوگوں نے کہا کہ قوم کا بڑا سردار ہے، بلکہ پہلی حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ قوم کا معمولی انسان ہے، اتنا عام انسان ہے کہ اگر کسی گھر میں رشتہ دے تو قبول نہ کیا جائے، کسی کی سفارش کرے تو نہ مانی جائے۔ کچھ دیر بعد اور ایک انسان گیا تو اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں پوچھا تو صحابہ نے یا وہ موجودہ جماعت نے کہا کہ یہ قوم کا سردار ہے، اس کی اتنی چلتی ہے کہ جس گھر پر اشارہ کر دے وہاں پیغام دے دے تو قبول کر لیا جائے، جس کی سفارش کر دے تو اس کی سفارش کو قبول کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کا تصور دیکھا کہ یہ تصور تو مادیت والا ہے کہ اچھا لباس، اچھا کپڑا، عہدے کو یہ بڑا سمجھتے ہیں، اور انسان کے لباس کو اور اس کی شخصیت کو لوگوں میں معمولی ہونے کی وجہ سے اسے معمولی سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، کہ جس کو تم نے برا سمجھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس آسمان و زمین سے بھی زیادہ بڑا ہے، یہ اللہ کے نزدیک اتنا مقام رکھتا ہے۔
اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ کھجور کے درخت پر چڑھے تھے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مسواک توڑنے کے لیے چڑھے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے پست قد تھے. جیسے تاریخی روایتوں کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ایک معتدل انسان جب زمین پر بیٹھ جائے تو جتنا بیٹھنے کے بعد اس کی ہائٹ ہوتی ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوتے تو اتنی ہائٹ کے تھے. درخت پر چڑھ جاتے ہیں, پنڈلی سے کپڑا ہٹ جاتا ہے, لوگ ہنسنے لگتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن مسعود ہیں جو ان کی اتنی چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں ہیں. تو اللہ کے نبی نے لوگوں کا تصور دیکھا کہ لوگوں کے جسم سے لوگوں کی طاقتوں کو ناپا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدا کی قسم جن پنڈلیوں کو تم معمولی سمجھتے ہو, یہ دونوں پنڈلیاں اللہ کے نزدیک احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں, احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملی, کہ جو انسان نیت اور اعتدال اور اسی طرح دلیل کے ساتھ ہوتا ہے اور جو انسان بدگمانیوں میں رہتا ہے, کیا یہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی تصور لوگوں کا دیکھا کرتے. آپ کے فرزند ارجمن حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے کہا کسفت الشمس لموت ابراہیم, حضرت ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے سورج گرہن ہو گیا. اللہ کے نبی نے لوگوں کا تصور دیکھا کہ تقدیس الاشخاص, کہ ان کے یہاں لوگوں کو مقدس سمجھنا آ گیا ہے, کہ یہ لوگوں کو مقدس سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاتی فاذا رأيتموه. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ چاند اور سورج گرہن نہ کسی کی زندہ ہونے کی وجہ سے نہ کسی کی مرنے کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے, یہ اللہ کے نشانیوں میں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے تصور کو بدلا. ایک اور طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں کی اصلاح میں کرتے کہ اللہ کے نبی ہمیشہ بدیل پیش کیا کرتے. جب اللہ کے نبی لوگوں کے سامنے ایک دروازہ بند کرتے کہ ایسا نہ کرو, تو اللہ کے نبی دوسرا دروازہ کھولتے کہ ایسا کرو. اسے کہتے ہیں بدیل. اور یہ طریقہ خاص کر ان لوگوں کے مسئلے میں کام آتا ہے جو لوگ غلطیوں میں لمبے وقت تک لگے رہتے ہیں. اگر لمبے وقت تک کوئی آدمی اس غلطی کا کیا ہے عادی ہو گیا ہے, تو ایسے عادی شدہ لوگوں کی غلطیوں کی اصلاح کے لیے بہترین طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دیکھیں کہ اسلام نے کیا ہے, اگر بیع کو حلال کیا تو اگر سود کو حرام قرار دیا تو بیع کو حلال قرار دیا گیا, زنا کو حرام قرار دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو حلال کیا. جہاں ایک راستہ بند کیا ہے, شریعت نے دوسری طرف حلال کا راستہ کھولا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد کے اندر تھوک کو دیکھا, مسجد کے اندر قبلے کی جانب تھوک کو دیکھا, تو اللہ کے نبی نے غلطی پائی. تو اللہ کے نبی اصلاح کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اذا تنخم احدکم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو نماز میں تھوکنا آئے تو نہ اپنے چہرے کی طرف نہ دائیں جانب, اگر کسی کو تھوکنا ہے تو اپنے بائیں جانب یا پیروں کے نیچے تھوکے. اللہ کے نبی نے دو راستے بند کر دیے تو اللہ کے نبی نے دو راستے کھول بھی دیے. یہ اصلاح کا ایک بہترین طریقہ ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر کے کھجور لائے گئے, بڑے عمدہ کھجور تھے. اللہ کے نبی کو پسند آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیبر کے سارے کھجور ایسے ہی ہوتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں, یہ خیبر کے سب سے اعلیٰ کوالٹی کے کھجور ہے. ہم کیا کرتے ہیں, معمولی کھجور دے کر زیادہ مقدار میں دے کر کم مقدار میں اچھے کھجور لیتے ہیں. تو گویا ایک طرف سے سود ہوا کہ ایک ہی چیز ہو لیکن اسے کم اور زیادتی میں لیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی پائی تو اللہ کے نبی نے اس کا الٹرنیٹو پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نہ کرنا, بلکہ کرو یہ کہ ردی کھجور کو بیچ دو, اس سے جو قیمت مل جائے اس سے اچھے کھجور خرید لینا. اللہ کے نبی نے ایک راستہ بند کیا تو اللہ کے نبی نے دوسرا راستہ کھول دیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا ایک طریقہ تھا. ایک صحابی آئے, آ کر کہتے علیک السلام یا رسول اللہ, آ کر کہتے اے اللہ کے نبی آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. لفظ علیکہ کو تقدیم کیا لفظ سلام پر. اللہ کے نبی نے منع فرمایا اور کہا کہ ایسا مت کہو, بلکہ کہو کہ السلام علیکہ. سلام اللہ کا نام ہے, اللہ کے نام کو مقدم رکھنا چاہیے علیکہ کو مقدم رکھنے سے پہلے. برادران اسلام, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ پر بڑا غور کرتے تھے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تقولوا راعینا, نبی کو تم راعینا مت کہو, انظر نہ کہو, تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ نظر آئے. اسی لیے تو جو کھجور ہیں جس کو عنب کو کرم کہا جاتا تھا, اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ تم عنب کو کرم نہ کہو, اس لیے کہ کرم ایک مومن کی علامت ہے. کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی کرم کو یعنی انگور کو برا بلا کہے اور سمجھا یہ جائے کہ وہ کسی مومن کو برا بلا کہہ رہا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلطیوں کی اصلاح کے طریقے کو اپنایا تھا, اس میں سے ڈانٹنا اللہ کے نبی نے ایک طریقہ اپنایا. اللہ کے نبی زبان سے ڈانٹ دیا کرتے تھے, اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈانٹنا جو ہے یہ سختی کی علامت ہے, جبکہ ڈانٹنا تو شریعت کہتی ہے محبت کی علامت.
پیارا اسلوب ہے اور انسان اس کے ذریعے محبت کو جپناتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم, کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا جو آپ نے ان کو اجازت دی, حتی یتبین لک الذین صدقوا اور تعلم الکاذبین. تبوک کا موقع تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر جانچ پڑتال کے صحابہ یا جو بھی آتے سب کو اللہ کے نبی اجازت دیتے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کا اسلوب اختیار کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک, اے نبی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے آپ کے لیے حلال بنائی ہیں آپ اپنی بیویوں کی رضامندی کی خاطر اسے اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا اور یہی طریقہ اللہ کے نبی نے بھی اپنایا. حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ سے غلطی ہوئی, اللہ کے نبی نے بلا کر بھیجا. حضرت حاتب کو پتا چلا کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ اللہ کے نبی کو پتا چلا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے غصے کے کہا ما ھذا یا حاتب, کہ حاتب یہ کیا ہے. حضرت حاتب کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ جلد بازی نہ کریں, اے اللہ کے نبی مجھ پر فیصلہ نہ کریں. برادران اسلام, اس کے اندر جہاں تک بات ڈانٹنے کی ہے اس کے اندر ایک چیز غور رکھنے کی ہے کہ جب انسان اس اسلوب کو اختیار کرے, خاص کر ڈانٹنے والے اسلوب کو اختیار کرے, تو اس کے اندر انزل الناس منازلهم کا خیال انسان کو کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بڑا ہے تو چھوٹا بڑے کو نہ ڈانٹے. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلوب کو اختیار کیا, کیونکہ اگر آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں گے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن ان کے مقام کو دیکھ کر, ان کے مرتبے کو دیکھ کر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا, یا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرما دیا. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان من قواعد الشرع والحکمت انه من كثرت حسناته وكان له في الاسلام تاثيرا فانه يحمل ما لا يحمل عن غيره. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شریعت کا ایک اصول ہے, شریعت کی حکمت کا ایک اصول ہے کہ اگر کسی انسان کے اسلام کے اندر بہت سارے احسانات ہیں تو اس کے احسانات کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اس سے برداشت کی جائیں گی جو ایک عام انسان سے برداشت نہیں کی جاتی ہیں. اگر واضح طور پر کہوں کہ اگر جو بڑے علماء ہیں, بڑے بڑے کبار علماء ہیں, یہ جماعت کے نمائندے ہیں, جو جن کا رتبہ جن کا عہدہ چلتا ہے, اگر ان سے بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ان سے بہت ساری چیزوں کو برداشت کیا جائے گا. اگر وہی غلطی ایک عام انسان کرے تو اس سے برداشت نہیں کیا جائے گا. اسے بے انصافی نہیں بلکہ شریعت کا ایک اسلوب کہا جاتا ہے. اسی لیے دیکھیں کہ جب حضرت عثمان بن عفان تبوک کے موقع پر, ضرورت کے موقع پر سونا لے کر آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ڈال دیا, تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم, اے عثمان تم نے اتنی بڑی نیکی کی ہے, اگر آج کے بعد کوئی نیکی نہیں بھی کرو گے تب بھی تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یہ بہت بڑا احسان تھا جس کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات کہی تھی. اسی طرح دیکھیں کہ انبیاء میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام, یہ بڑے, ہم اکثر جب صبر کی بات کرتے ہیں تو صبر میں اکثر حضرت ایوب کا ذکر کیا جاتا ہے, لیکن اللہ کے نبی نے کہا رحم اللہ موسیٰ, کہ اللہ موسیٰ پر رحم فرمائے, اللہ کے راستے میں نے بہت زیادہ ستایا گیا. اتنا موسیٰ نے صبر کیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرما دیا. ہوتا یہ ہے کہ اگر یہی غلطیاں کسی دوسرے نبی سے ہوتی تو شاید اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام, اللہ نے ان کو تورات دی, قوم کے پاس تورات اٹھا کر لائے جو تختیوں کی شکل میں تھی, بت کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا, بچڑے کو دیکھا, ساری تختیاں زمین پر پھینک دی. گویا آج کے اعتبار سے قرآن کو اٹھا کر لائے اور قرآن کو زمین پر پٹک دیا. کوئی معمولی تھوڑی غلطی تھی, لیکن حضرت موسیٰ سے ہوئی. موت کا فرشتہ آیا, اسے تھپڑ مار دیا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو اللہ کے نبی نے ایک شخص کے بولنے کی آواز کو سنا, تو حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل کہتے ہیں کہ ھذا موسیٰ یعاتب ربہ, کہ یہ موسیٰ ہے جو اپنے رب کو ڈانٹ رہے ہیں, اپنے رب سے کہہ رہے ہیں اے اللہ یہ کیسا مسئلہ ہے کہ یہ نبی میرے بعد آیا, اس کی امت مجھ سے بہتر, یہ مجھ سے بہتر, یہ تیرے کیسا معاملہ ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ ہے جو اپنے رب کو ڈانٹ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حضرت موسیٰ کی غلطیوں کو معاف کیا, کیونکہ جتنا صبر قوم کے مسئلے میں حضرت موسیٰ نے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کا بلند مقام و مرتبہ دیکھا. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جس کا مقام, جس کا احسان اور جس کا عہدہ, یا یہ کہیں کہ جس کا علم زیادہ ہوتا ہے, اس سے بڑی بڑی غلطیوں کو قبول کرنا, وہی غلطیاں اگر عام انسان نہ کرے تو اسے نہ قبول کرنا, یہ شریعت کے احکام میں سے ہے اور حکمت کے طریقوں میں سے. لیکن بات جب حدود کی آئے تو حدود کے اندر کسی کو بخشا نہیں جائے گا. ایک عورت فاطمہ چوری کر لی, اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی, یا حدود کے مسئلے میں کسی کو بخشا نہیں جاتا. حضرت مصطح بن اساسہ, اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ اگر اللہ کے لیے مال دیتے تو اب بھی دو,
تم نے مال کیوں روکا؟ لہذا اللہ کے نبی نے حضرت مصطح بن اساسہ پر مال جاری کرنے کے لیے ابو بکر کو کہا، تو دوسری طرف اللہ کے نبی نے حضرت مصطح بن اساسہ کو کوڑے بھی مارے کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا تھا۔ ایک بدری صحابی قدامہ بن مظعون رضی اللہ عنہ شراب پی لیا، حضرت عمر نے ان کو بھی کوڑے مارے تھے، بدری تھے لیکن شراب پی، اللہ کا حد تھی تو اللہ کے حد میں کسی کو معاف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ برادران اسلام، اسی طرح یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ غلطیوں کے اندر خصوصی طور پر جب ایک انسان کا مقام بڑا ہوتا ہے، اس کا عہدہ بڑا ہوتا ہے، یا لوگوں کے اندر اس کی بات چلتی ہے تو اس کی غلطیاں بھی بہت بڑی مانی جاتی ہیں۔ قرآن میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کی غلطی کا ذکر کیا۔ آپ تصور کریں کہ ایک سوال کرنا، صرف ایک سوال کرنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فقال ان ابن من اہلی وان وعدک الحق وانت حکم الحاکمین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، یہ پیمان ہوا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو بچائے گا اور تیرا فیصلہ اٹل ہے، لیکن میرا بچہ تو ڈوب گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، انہ لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اے نوح یہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے، اس کا عمل نیک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح 950 سال کی خدمت آپ کی طرف، ایک سوال ایسا نہ ہو کہ آپ جاہلوں میں شمار ہو جائیں۔ ایک سوال، صرف ایک سوال، اللہ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے، اور اللہ نے 950 سال کی خدمت کو ایک طرف رکھ دیا۔ تو تصور کریں کہ جو انسان جتنے بڑے مقام پر ہوتا ہے اس کی چھوٹی غلطی بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن لوگ ان غلطی کو برداشت کریں گے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری اسلوب اختیار کیے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غلطی کرنے والوں کو دیکھتے تو اللہ کے نبی ہمیشہ جو غلطی ہوئی ہے اس کے نقصان کو بتایا کرتے تھے، اس کے نقصان کو بتاتے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ لوگوں نے صفوں کو درست نہیں کیا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا، عباد اللہ لتسون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین قلوبکم۔ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا اپنے صفوں کو درست کر لو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صفوں کے درمیان اختلاف ڈال دے۔ اللہ کے نبی نے ہوا کو لعنت بھیجنے، ہوا کو گالی دینے سے منع فرمایا اور کہا کہ انہا مأمورہ، ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مأمور ہے، لہذا اس کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی میں اترے، وادی میں جیسے ہی آپ اترے صحابہ کی جماعتیں الگ الگ ہو گئیں، صحابہ کی جماعتیں الگ الگ ہو گئی، کوئی وہاں ڈیرا ڈالتا ہے، کوئی یہاں ڈیرا ڈالتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا انما ذالک من الشیطان، کہ یہ ساری حرکتیں شیطان کی ہیں، شیطان لوگوں کو جدا کرنا چاہتا ہے، لہذا جب وادی میں اترنا تو مل جل کر رہنا، اس طرح جدا جدا نہ رہنا۔ اس طریقے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کرنے والے کو بتاتے کہ تم سے غلطی ہوئی کیا ہے، اللہ کے نبی انہیں احساس دلاتے۔ حدیث بڑی مشہور ہے، ارجع فصلی فانک لم تصلی، صحابی آئے نماز پڑھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تو وہ صحابی کئی مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، آخرکار انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہو کیا رہا ہے، آخر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ کے نبی نے انہیں احساس کرایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز پڑھنا تو ایسا کرنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا، اور سب سے پہلے اللہ کے نبی نے انہیں احساس دلایا۔ ایک صحابی کو دیکھا کہ انہوں نے وضو صحیح سے نہیں کیا تھا تو اللہ کے نبی نے کہا ارجع فاحسن وضوءک، کہ جاؤ اپنے وضو کو دوبارہ دہراؤ۔ اسی طرح صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر داخل ہوتے ہیں، بغیر سلام کرے اللہ کے نبی کے پاس داخل ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ارجع فقل السلام علیکم ادخل۔ اللہ کے نبی نے صفوان سے کہا کہ جاؤ، تم نے بغیر سلام کیے ہوئے مجھ پر داخلہ لیا ہے، یہاں سے جاؤ اور سلام کر کے اجازت لے کے داخل ہونا۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی اسلوب کو اختیار کیا۔ آخری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے اسالیب میں سے ایک اسلوب یہ بھی اختیار کرتے کہ جب کوئی غلطی کرنے والا غلطی کرتا تو اللہ کے نبی فوراً اس غلطی سے روکنے کا حکم دے دیتے۔ اس طرح اللہ کے نبی نے زبانی اعتبار سے غلطی کی اصلاح فرمائی۔ حضرت زینب اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ گھر کے اندر رسیاں ہیں، رسیاں باندھی ہوئی ہیں، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ رسیاں کیا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ حضرت زینب جب تھک جاتی ہیں تو اپنے آپ کو لٹکا لیتی ہیں، اس پر عبادت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ لا حلو فلیصلی احدکم نشاطہ فاذا فطر فلیقعد، اللہ کے نبی کہتے ہیں ان رسیوں کو فوراً کھول دو، تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک نماز پڑھے جب تک کہ اس کے جسم میں نشاط ہو، جب تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر اللہ کے نبی داخل ہوئے، اور اسی طرح بنی اسد کی ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس وہاں حضرت عائشہ کے پاس موجود تھی۔ حضرت عائشہ تعریف کرتے ہوئے کہنے لگی کہ بڑی پاک باز عورت ہے، بڑی نیک عورت ہے، ایسی عبادت کرتی ہے، ویسی عبادت کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مہ علیکم ما تطیقون من الاعمال، اللہ کے نبی نے کہا کہ رہنے دو، تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اتنا ہی عمل کرے جتنے کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ خدا کی قسم تم عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ عمل کو قبول کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکے گا۔ ایک صحابی کو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی گردنوں کو پھاند کر آ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے
فوراً روکا، کہا اجلس فقد آذیت، کہ جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچا دیا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے اسلوب ہیں جسے اللہ کے نبی نے زبانی طور پر اصلاح کرتے ہوئے اختیار کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری اسالیب کو اختیار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم علماء اکرام کے لیے نمونہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔